ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی پاک کو ایک باغ تھا، وہ جاگیر اور جائیداد لکھ کے دے دی تھی کہ یہ جاگیر آپ کے نام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ہبہ اور گفٹ کر دی تھی. ذرا تصور کیجئے، ذرا عقل و دانش کی روح سے اس بات کو دیکھے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ جھوٹا قصہ کیا اس میں فٹ بیٹھتا ہے؟ ہرگز نہیں بیٹھتا. وہ اس لیے سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر یہ روایت میں پڑھنے لگا بالاتفاق موجود ہے. اس سے پہلے یہ سمجھ لیں ملا باقر مدرسی نے حیات القلوب کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ باغ فدق جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ہدیہ کر کے گفٹ کر دیا تھا، اس کی کل سالانہ آمدنی 24,000 دینار تھی. کتنی؟ 24,000 دینار. اور آج کے حساب سے اگر سونے کے وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 1.25 کروڑ مالیت سالانہ کی آمدنی بنتی ہے. 1.25 کروڑ سالانہ اور تقریباً 11 سے 12 لاکھ ماہانہ. 11 سے 12 لاکھ ماہانہ. اس کا مطلب یہ نکلا کہ کتنی بڑی جائیداد جس کا کل آمدنی ماہانہ کے اعتبار سے 11-12 لاکھ بنتی ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ہبہ کر دی اور گفٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو رکھیں اور استعمال کریں. یہ ایک سیدھا بات ہے ایک طرف، اور دوسری طرف یہ دیکھیں سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں متفقن علیہ کی روایت موجود ہے. سماری اہل سنت کی صحیح بخاری کے اندر اور اہل تشیع کی کئی کتابیں بالخصوص جناب قیوم کے اندر مولانا باقر مجلسی نے لکھا. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کام کرتے دیکھا تو آپ کے مبارک ہاتھوں پر کام کر کر کے چکی پیس کے چھالے بن گئے، مشکیزہ اٹھا کے آپ کے مبارک دوش پہ نشان بن گئے. تو سیدنا مولا علی نے سیدہ پاک سے کہا کہ اے فاطمہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں کنیزیں اور غلام اور لونیاں آئی ہیں، تم حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی کنیز عطا فرما دے. تو سیدہ پاک مولا علی کے حکم پر حضور کی بارگاہ میں گئی. تو جو بھی سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہیں یا رسول اللہ علی پاک نے بھیجا ہے مجھے کوئی کنیز عطا فرما دے تاکہ گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر وظیفہ نہ عطا فرما دوں. سبحان اللہ کے ذرا محبت سے فرمایا جب کام کاج کر کے تھک جائے اپنے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرو. اللہ تیری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا. فقر کو پسند فرمایا. کس کو؟ فقر کو. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اب کی بارگاہ میں دعا کر دیں یا اللہ آل محمد کو صرف اتنا رزق دینا جس سے ان کا گزارا چلتا رہے. جس سے ان کا گزارا چلتا. سرکار کو دعا کریں اور اپنی اہل بیت کے زہد اور فقر کو اس طرح پسند فرمائیں کہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میری اہل بیت کو اتنا رزق دینا. اللہم اجعل رزق آل محمد
محمد قوتا، جس سے ان کی روزی چلتی رہے. ایک طرف تسبیح فاطمہ، ایک طرف حضور کی دعائیں، ایک طرف سیدہ پاک نے سونے کا کنگن پہنا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی جو ہے نا وہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تعلیم ارشاد فرمائی. حضور نے بتایا، تعلیم دی. میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک یہ سارے پہلو ایک طرف. اس سے پتہ چلتا ہے حضور نے اپنی اہل بیت کے لیے عمارت اور غنا کو نہیں بلکہ زہد اور فقر کو پسند فرمایا تھا. جو نبی اپنی اہل بیت کے لیے زہد اور فقر کو پسند کریں، وہ 11-12 لاکھ ماہانہ آمدنی کی جائیداد اپنی بیٹی کے نام لکھ دے. یہ حضور کی شریعت طیبہ اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں اس کا سبق ملتا نہیں ہے. بولے اس کا ثبوت ملتا نہیں ہے. پھر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 4، 8، 9، 10 پڑھیں. اللہ رب العزت نے معرفہ کی تقسیم بیان کر کے اپنے نبی کو اس کا مصرف بتا دیا کہ محبوب اس کو ان مقامات پہ خرچ کرنا ہے. لہذا یہ ایک جھوٹا واقعہ پڑھا گیا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ پھر صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر بات کی جائے، ان کی شان پر ان کے خلاف بات کی جائے. ایمان سے بتائیں، حضور کے وصال اقدس کے وقت تقریباً سرکار کے 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے. کتنے صحابہ؟ اور مدینہ شریف کے اندر ہزاروں صحابہ تو صرف مدینہ شریف کے اندر موجود تھے. یہ جو قصہ گڑھا جاتا ہے، اس قصے کے باطل اور جھوٹا ہونے کے 20 دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. مسند احمد بن حنبل کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آگے عرض کرتے ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام مولا علی کی پاس تشریف لے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. فرما علی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور ان کا نام حرب رکھا ہے. حرب کا معنی جنگ. مولا علی جنگجو اور شجاعت بھی تھے، جنگوں کے ساتھ بڑی ان کی لگاؤ تھا. عرض کی حضور ان کا نام حرب رکھا ہے، یعنی جنگ. فرمایا علی یہ تو حسن ہے. سبحانہ کہتے ہیں ذرا. پھر دوسرے شہزادے پیدا ہوئے، سرکار تشریف لائے. علی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ حضور ان کا نام حرب ہے. میرے آقا نے فرمایا ان کا نام تو حسین ہے. ان کا نام حسین ہے. پھر جب تیسرے شہزادے پیدا ہوئے، سرکار تشریف لائے. علی ان کا نام، عرض کی حضور ان کا نام حرب رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو محسن ہے. حسن، حسین، محسن، یہ تینوں سیدہ پاک کے شہزادے اللہ کے محبوب کی ظاہری حیات طیبہ میں پیدا ہو چکے تھے اور ان کا نام بھی اللہ کے محبوب نے اپنی مبارک زبان سے رکھا ہے. اس کے مقابلے میں ایک جھوٹ روافض نے گڑھا، نعوذ باللہ تعالیٰ، جس کا شیخ مفید کی عالم نے اپنی کتاب الاختصاص کا صفحہ 185 میں لکھا کہ سیدہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی اور نعوذ باللہ تعالیٰ عمر نے یہ معاملہ کیا اور سیدہ پاک کے ہاں بیٹا جو وہ شہید ہو گیا اور ان کا نام محسن تھا، وہ شہید ہو گیا. ابھی بچے کی ولادت ہونے والی تھی. یہ ایسا دنیا کا بدترین جھوٹ ہے جس کے پلے 1% بھی صداقت نہیں ہے. جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے اور کہانیاں کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف اس طرح کے نقاب پڑھنے یہ روافض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بحمد تعالیٰ صحابہ جس طرح حضور کی آل کا احترام کرتے تھے، قیامت کی صبح تک اس طرح کے مظاہر محبت کو پیش کر سکتا ہے. ایمان سے بتائیں یار، جو صحابہ حضور کی ہر نسبت رکھنے والی چیز کا ادب کرتے تھے، لکڑیوں کا احترام کرتے تھے، کپڑوں کا احترام کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کپڑوں کی نسبت اللہ کے محبوب کی ذات ہے. سبحان اللہ ذرا بس فرماتے ہیں ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام کا ایک مبارک جبہ تھا. نحن نغسلها، ہم اس جبے کو دھوتی. اب وہ جبہ کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ جو کپڑا ہے یہ کپڑا دھاگے سے بنا ہے. دھاگا کاٹن سے، روئی سے بنا ہے. کسی نے روئی بنا کے روئی کو کاٹ کے دھاگا بنایا، دھاگا پھر بنا گیا تو کپڑا بنا. کپڑا پھر کسی درزی نے سیا تو وہ جبہ یا لباس بنا. وہ جبہ
جسم کے ساتھ لگایا، میرے نبی کے جسم کی برکت اس جبے میں آئی، اور اس جبے کو صحابیہ کہتے ہیں ہم پانی میں بھگوتے تھے، نحن نغسلھا، اور اس کو پانی میں بھگوتی، جو پانی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ جو کپڑوں کا ادب کرے، جو رسول اللہ کے جسم سے لگنے والے لباس کا احترام کرے، وہ نبی کی آل کا کتنا احترام کرتے ہو؟ اس حسن و حسین کا، اس سیدہ فاطمہ الزہرا کا ادب و احترام کتنا کرتے ہوں گے، جن کو اللہ کے محبوب کے مبارک جسم اور بدن پاک سے نسبت ہے۔ اس سیدہ پاک کا احترام کتنا کرتے ہوں گے، جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کرا دیا، اس حسن و حسین کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، جن کو حضور نے اپنے مبارک سینے اور اپنی مبارک پشت پہ کھلایا۔ ان اہل بیت کے افراد کا صحابہ نے جس طرح احترام کیا ہے، ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے امام حسن کو یہ بتا دیا اور کہا کہ ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، میرا باپ حسن پہ قربان ہو جائے، حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے مصطفیٰ سے۔ علی یضحک ولا یسترا رہے تھے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، ادب اور احترام کے پہلو سے، ادب اور احترام کے اعتبار سے وہ حضور کی نسبتوں کا ادب کرتے تھے۔ جب کپڑے، لکڑیاں، ان کا احترام، عبداللہ بن عمر صحابی رسول حضور کی مسجد میں آتے تو حضور کے ممبر کے پاس آتے، اور ممبر کی جس لکڑی پہ اللہ کے محبوب بیٹھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر اس پہ ہاتھ پھیرتے، ہاتھ پھیر کے اپنے منہ کو بند کرتے۔ بھائی لکڑی تھی نا، لیکن اس لکڑی کو حضور کے جسم سے نسبت ہوئی۔ کپڑا تھا، لیکن کپڑے کو اللہ کے محبوب کے مبارک جسم سے نسبت ہوئی، تو صحابہ تو ان لکڑیوں، پتھروں اور کپڑوں کا احترام کرتے تھے، پھر وہ حضور کی آل کا کتنا ادب و احترام کرتے ہوں گے۔ تو بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیسی محبتوں والا، کیسی مودتوں والا ہے۔ ہم کہتے صحابہ آل کا احترام کرتے تھے، آل نبی کے صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام کا اعتبار کرتے۔ اللہ تعالیٰ میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، صدیق اکبر اور سیدہ نساء اہل جنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی محبت میں زندگی اسی میں موت نصیب فرمائے۔ اشتہار کو لکھا تھا کہ بیان کے بعد سوالات کا بھی سلسلہ ہوگا۔